ابھی آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں استاد محترم مفتی مبشر عبدالرحمن صاحب۔ بھائی پروگرام کس نیت سے سننا چاہیے؟ اکثر یہ میں حدیث بیان کرتا ہوں، اللہ کے نبی نے دعا دی ہے اس انسان کے لیے، اللہ اس انسان کو تر و تازہ رکھ جو میری باتوں کو توجہ سے سنتا ہے، ان کو محفوظ کرتا ہے، یاد کرتا ہے اور پھر آگے لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ اس نیت سے سننا چاہیے پروگرام کے ہم دین کی باتوں کو توجہ سے سنیں اور پھر یاد کریں، پھر آگے لوگوں تک پہنچائیں۔ تو اس لیے ہمارے لیے ہم حدیث کے مستحق ٹھہریں گے۔ اللہ کے نبی کی دعا ہے اللہ اس کو تر و تازہ رکھ، تو تر و تازگی سے مراد انسان کو خوشحالی نصیب ہوتی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس پروگرام کو توجہ کے ساتھ سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں استاد محترم مبشر عبدالرحمن حافظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكرموا أصحابي فإنهم خياركم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل احترام علماء کرام، قرائے اعظام، بزرگان دین و ملت، نوجوانوں اور گھروں میں سننے والی معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں سورۃ الانفال کی 74 نمبر آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا
والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان مہاجرین کو جگہ دی اور نصرت اور مدد کی۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ سچے ایمان والے ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بہت بڑی بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کی عزت کرو۔ فإنہم خیارکم، وہ بلا شبہ تم سب لوگوں سے بہتر ہیں۔ ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر صحابہ کے بعد جو ان کے قریب پڑھتے ہیں، یعنی تابعین جو صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ ثم الذین یلونہم، پھر جو ان لوگوں کے قریب پڑھتے ہیں، یعنی تبع تابعین۔ شیخ البانی علیہ رحمہ نے اس حدیث کو صحیح الجامع میں ذکر فرمایا، اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دو، برا نہ کہو۔ فلو ان احدکم، اگر تم میں سے کوئی ایک آدمی انفق مثل احد ذہبا، احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، وہ صحابہ نے جو ایک بک یا ایک لپ، آدھا بک اللہ کی راہ میں غلہ یا اناج دیا، احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کر کے میرے اس صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ میں نے آپ کے سامنے ابھی 2 احادیث اور قرآن کی ایک آیت ترجمے کے ساتھ ذکر کی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کا دین قرآن پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی حدیث، آپ کا اسوہ حسنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ کے ارشادات، یہ دنیا تک جو پہنچے ہیں، اس کی پہلی سیڑھی، پہلے وہ لوگ جنہوں نے قرآن اور سنت کو پوری دنیا میں پھیلایا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تھے، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اگر اس پہلی جماعت کے اوپر ہی تان و تشنیع کے نشتر جلا دیے جائے، انہیں ہی برا بھلا کہہ دیا جائے، ان کا رتبہ اور مقام ہی خاک میں ملا دیا جائے، تو اسلام کی عمارت دھڑام سے نیچے گر جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے دشمنان دین و ملت نے بڑے منصوبے کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا کہنا شروع کیا،
امام ابن قتیبہ دیناوری کی کتاب المجالسہ و جواہر العلم، اس کی 8ویں جلد ہے، اور علامہ سیوطی کی کتاب مفتاح الجنہ کے اندر یہ بات مذکور ہے۔ دشمنان صحابہ کی ابتدا کیسے ہوئی؟ کچھ زندیق، ملحد، بے دین لوگ ایک جگہ پر اکٹھے ہوئے اور انہوں نے منصوبہ بنایا کہ مسلمانوں کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی جائیں، ان کی توہین کی جائے، ان کی شان میں گستاخی کی جائے۔ کسی شخص نے ان کو کہا مسلمانوں کے نبی کو گالی نہ دینا، ورنہ مسلمان تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اور یہ حقیقت ہے، مسلمان آدمی اپنی جگہ پر کتنا ہی بد عمل کیوں نہ ہو، وہ سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، شفیع الموحدین، حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتا، اور آپ کی شان پر، عظمت پر، مقام پر مر مٹنے کو تیار ہو جاتا۔ شیخ الاسلام والمسلمین امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس موضوع پر ایک بڑی مفصل کتاب لکھی، الصارم المسلول علی شاتم الرسول، جس کا مطلب ہے جو نبی پاک کا گستاخ ہے اس کا سر اس کے جسم سے جدا کر دیا جائے گا، تلوار ہی اس کا علاج ہے، گردن کاٹ کے پھینک دی جائے گی۔ تو مسلمان اپنے پیغمبر کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے، خواہ وہ کتنے ہی بد عمل کیوں نہ ہو۔ پھر ایک بول پڑا اس مجلس میں، چلو یہ کام تو نہ کرو، لیکن کہنے لگا کہ ایک معاشرے میں مثال مشہور ہے، اگر ہمسائے کو، پڑوسی کو تنگ کرنا ہو تو پڑوسی کے کتے کو مار کر ایک سائیڈ پہ ہو جاؤ، جب کتا اس کا چیخے گا، چونکے گا، چون چون کرتا مالک کی طرف جائے گا تو مالک کو تکلیف ہوگی کہ میرے کتے کو کس نے مارا ہے، وہ ڈھونڈے گا مجرم، تو تم علیحدہ ہو جاؤ۔ تو اس سے براہ راست تو گالی آپ کی نہیں ہوگی، لیکن کتے کو ضرب لگا کر اس کے مالک کو تم اذیت دے لو گے۔ یہ مثال دے کر ان روافض میں سے، ملحدین میں سے ایک بندے نے کہا چلو مسلمانوں کے نبی کو آپ ظاہراً کھلے عام گالی نہیں دے سکتے، تو ان کو تکلیف دینی ہے تو مسلمانوں کے نبی کے صحابہ کو گالیاں دو۔ یہ منصوبہ بنایا گیا، اور آپ یاد رکھو سب سے پہلے آپ کے صحابہ پر طعن و تشنیع کا، تبرہ بازی کا، گالی گلوچ کا دروازہ جس شخص نے کھولا وہ ایک یہودی تھا، اور اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اس نے یہ کام کیا۔ میں حوالے کے ساتھ بات عرض کرتا ہوں، دشمنان صحابہ کی کتابوں میں سے عبداللہ مامکانی کی کتاب
تنقیح المقال فی علم الرجال کی جلد اول میں، اور دوسری کتاب حسن بن موسیٰ نوبختی کی کتاب فرق الشیعہ میں، تیسری کتاب سعد الکوفی کی المقالات والفرق، چوتھی کتاب آیان و شیعہ، چاروں کتابوں میں موجود ہے اول من اظہر الطعن والبراءۃ، سب سے پہلے جس بندے نے صحابہ پر طعن و تشنیع اور تبرہ بازی شروع کی وہ عبداللہ ابن سبا تھا۔ عبداللہ ابن سبا یمن کا یہودی تھا، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں میں گھس کر اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ غور کریں، یہ پوری سوچی سمجھی سازش اور سکیم کے تحت کام کیا گیا۔ اور دوسری بات، یہ جو گالی اور تبرہ بازی کا طریقہ ہے نا، یہ نبی علیہ السلام کے خانوادے کی محبت کے لبادے میں کیا گیا۔ اپنے آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے خاندان کا محب ٹھہرایا۔ کیوں؟ ہمیشہ جب کوئی سازش ہوتی ہے نا، وہ کسی بڑی شخصیت کے پیچھے رہ کر کی جاتی ہے۔ اسی لیے حضرت علی نے کہا تھا رضی اللہ عنہ، نہج البلاغہ میں لکھا ہے، جسے وہ لوگ اپنی بڑی متبرک کتاب سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ حضرت علی کے خطبات ہیں، نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ حضرت علی نے کہا تھا ہلاک فیہ رجلان، میرے بارے میں دو بندے ہلاک اور تباہ ہو گئے، محب مفرط و مبغض قال، ایک وہ بندہ جو میری محبت کا دعویٰ کر کے میری محبت میں غلو سے کام لیتا ہے، اور دوسرا وہ بندہ جو میرے ساتھ بغض رکھ کر مجھ سے ناراضگی اختیار کرتا ہے۔ تو حضرت علی کی محبت کا دعویٰ کر کے یا حضرت علی سے بغض رکھ کر جس شخص نے بھی کام کیا تو حضرت علی فرماتے ہیں وہ تباہ ہو برباد ہو گیا۔ تو ابن سبا نے حضرت علی کی محبت کا لبادہ اوڑھ کر یہ کام کیا۔ امام المحدثین والفقہاء، امیر المومنین فی الحدیث، امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ، صحیح بخاری میں کتاب و استتابت المرتدین میں ایک مختصر سی روایت لائے۔ روایت کیا ہے؟ اُتِیَ عَلِيٌّ بِزَنَادِقَةَ فَأَحْرَقَهُمْ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ زندیق لائے گئے، حضرت علی نے ان کو آگ میں جلا دیا۔ یہ زندیق کون تھے؟ اٹھاؤ فتح الباری، شرح صحیح بخاری، حافظ ابن حجر کی عمدۃ القاری، شرح صحیح بخاری، علامہ بدر الدین عینی کی التوضیح شرح صحیح بخاری، امام ابن ملقن کی اور دیگر بخاری کی شروحات۔ یہ وہ لوگ تھے جو حب علی کے لبادے میں ابن سبا کی نسل سے اس کے ماننے والے چھپے ہوئے تھے۔ اور حافظ ابن حجر
امام ابو طاہر المخلص کی کتاب الفوائد المنتقات کے حوالے سے فتح الباری میں روایت لائے اور اس کی سند کو حسن قرار دیا۔ کوفہ کی وہ جامع مسجد جس کے اندر حضرت علی خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اس مسجد کے باہر آس پاس کچھ لوگ حب علی کے لبادے میں الہاد اور بے دینی پھیلا رہے تھے۔ کیا کہا انہوں نے؟ ایک بات یہ کہی کہ علی رب ہے، علی خالق ہے، علی مالک ہے، علی روزی رساں ہے۔ آج بھی یہ گروہ ہے، آپ نیٹ پر ریسرچ کر لو، پاکستان میں موجود ہے، اور ان کے کلپ بھی یوٹیوب پر پڑے ہوئے ہیں جو علی اللہ کہتے ہیں۔ سلام حضرت علی کو اللہ کہنے والا گروہ آج پاکستان میں بھی موجود ہے۔ تو جب حضرت علی کو پتا چلا میرا نام لے کر مجھے رب کہہ رہے ہیں، آرڈر جاری کیا حضرت علی نے رضی اللہ عنہ، ایسے بندے جہاں ملے پکڑ کر لے آؤ، گرفتار کر لو۔ کچھ لوگ پکڑے گئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کر دیے گئے۔ حضرت علی ان سے پوچھتے ہیں، بتاؤ تم کیا کہتے ہو؟ حضرت علی کے سامنے کہنے لگے، علی انت ربنا و خالقنا و رازقنا، علی تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا پیدا کرنے والا ہے، تو ہی ہمیں روزی دیتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ان کو سمجھایا، میں رب نہیں ہوں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں سنو، انا عبد مثلکم آکل کما تاکلون واشرب کما تشربون، جیسے تم اللہ کے بندے ہو تمہاری طرح میں بھی اس اللہ کا بندہ ہوں، جیسے تم کھانا کھاتے ہو علی بھی اسی طرح کھانا کھاتا ہے، جیسے تم پیتے ہو علی بھی اسی طرح ہی پیتا ہے۔ تو جو کھانا کھائے گا، مشروبات پیے گا، وہ رب اور معبود بننے کے قابل نہیں ہوتا۔ اور یہ نقطہ اللہ کے قرآن نے بھی سمجھایا ہے۔ نصارہ نے، عیسائیوں نے سیدنا مسیح علیہ الصلاۃ والتسلیم اور ان کی والدہ ماجدہ سیدہ مریم علیہ السلام دونوں کو الہ اور معبود مان لیا۔ اللہ نے قرآن میں سمجھایا، نہ مسیح الہ ہے نہ مریم الہ ہے، الہ صرف اللہ ہے۔ بھئی دونوں الہ اور معبود کیوں نہیں ہے؟ کوئی لمبا چوڑا فلسفہ، کوئی پیچیدہ سی دلیل نہیں دی، بڑی سادہ سی عام فہم دلیل اللہ نے قرآن میں اتاری۔ کیا فرمایا؟ کانا یاکلان الطعام، کانا یاکلان الطعام، مسیح اور ان کی والدہ مریم دونوں کھانا کھاتے تھے، لہذا دونوں الہ نہیں ہیں۔ کھانا کھانا انسان کی ضرورت ہے، یہ حاجت ہے، اور جو حاجت مند اور ضرورت مند ہوتا ہے وہ معبود نہیں ہوتا۔ اللہ کھانا نہیں کھاتا، اللہ پانی نہیں پیتا، اور بھی کوئی چیز کھانے پینے والی استعمال نہیں کرتا، کیونکہ جو کھانا کھائے گا، پانی پیے گا،
یہ حاجت پوری کر لے گا اس کو اگلی حاجت لگ جائے گی۔ آپ اپنے اوپر غور کر لیں، بھوک لگی ہے کھانا کھاتے ہو، پیاس لگی ہے پانی پیتے ہو، جب کھا اور پی کر بھوک اور پیاس مٹا لیتے ہو پھر کچھ دیر بعد قضائے حاجت ہو جاتی ہے، پھر واش روم تلاش کرتے ہو، لیٹرین ڈھونڈتے ہو کہ میں حاجت کر لوں، تو جو کھائے گا اور پیے گا اس کو حاجت لاحق ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں کے نظر میں، ان کے عقیدے میں، کائنات میں کوئی بڑا نہیں ہے۔ مسلمانوں کے ہاں سب سے اعلیٰ، عرفہ، اولا، بالا، عظمت، رفت، شان جس ہستی کی سب سے زیادہ ہے کائنات میں اللہ کے بعد، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ بھی کھانا کھاتے تھے، آپ بھی پانی پیتے تھے، دودھ پیتے تھے، لسی پیتے تھے، صحیح حدیث میں بخاری وغیرہ میں موجود۔ اور کھانے کے بعد کیا دعا سکھائی ہے، اس دعا پہ بھی آپ غور کر لیں۔ کئی ایک دعائیں حدیث میں جن میں سے ایک یہ ہے، الحمد للہ الذی اطعم وسقا وصوغہ وجعل لہ مخرجا۔ الحمد، تمام تعریف، للہ، اللہ ہی کے لیے ہے۔ الحمدللہ الذی اطعم، وہ اللہ جس نے کھانا کھلایا، وسقا، اور پلایا، وصوغہ، کھلا پلا کر یہ جو وجود میں نظام انہضام بنایا ہے نا، کھانا اس نظام میں اس نے برابر کر دیا۔ وجعل لہ مخرجا، اور اس نے اس کے نکلنے کا راستہ بھی بنایا ہے۔ یہ راستہ چند دن بند ہو جائے پھر پوچھو بندے سے ہوتا کیا ہے، سر پکڑ کے بیٹھا ہوتا ہے، قبض ہو گئی ہے، سر درد ہے، حکامات سے پوچھو تو یہ قبض کے 72 بیماریوں کا جو ہے نا یہ راستہ کھولتی ہے۔ تو نبی پاک کھانا کھا کے یہ دعا مانگتے تھے، جس سے یہ سبق دیا گیا ہے کہ اللہ کی مخلوق کھاتی بھی ہے، پیتی بھی ہے، حاجت مند بھی ہے، حاجت کرتی بھی ہے۔ اللہ نے ان کی حاجات کے راستے بنائے ہیں، اور جو حاجت مند ہوگا وہ حاجت روا نہیں ہوگا، جو مشکل میں پھنسا ہوگا وہ مشکل کشا نہیں ہوگا۔ جو معبود ہو وہ حاجت مند نہیں ہوتا، وہ ضرورت مند نہیں ہوتا، وہ مشکلات میں گرفتار نہیں ہوتا، وہ اکیلا اللہ ہے۔ ہوا یطعم ولا یطعم، قرآن کہتا ہے وہ اللہ کھلاتا ہے، اس کو نہیں کھلایا جاتا۔ تو سیدنا علی نے کیا فرمایا، مجھے رب کہہ رہے ہو، تم بھی اللہ کے بندے ہو، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، تم بھی کھاتے پیتے ہو، میں بھی کھاتا پیتا ہوں۔ اگر میں نے اللہ کی اطاعت کی وہ مجھے ثواب دے گا، اگر میں نے اس کی نافرمانی کی وہ مجھے سزا دے گا۔ سمجھایا، لیکن حضرت علی کی بات نہیں مانی انہوں نے۔ اگر حضرت علی سے سچی محبت ہو تو حضرت علی کی بات مانتے نا۔ محبت کا کھاتا ہی نہیں ہے، یہ ایک لبادہ ہے محبت کا، جس کے پردے میں اور کئی مقاصد چھپے ہیں۔ حضرت علی نے چھوڑ دیا، دوسرے دن پھر بلا لیا، پھر وہی بات سمجھائی۔ انہوں نے بھی کہا علی تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا پیدا کرنے والا ہے، تو ہی ہمارا رازق ہے۔ پھر چھوڑ دیا، تیسرے دن پھر بلا کے لائے گئے، پھر وہی دعوت دی، تیسرے دن بھی نہیں مانے۔ پھر حضرت علی نے کمبر جو ان کا غلام تھا اس کو بلا کر کہا لکڑیاں اکٹھی کر کے آگ جلاؤ اور ان زندیقوں اور ملحدے کو آگ کے اندر پھینک دو۔ تو حضرت علی نے ان کو آگ میں جلا دیا۔ تو اگر حضرت علی سے محبت ہوتی تو علی کی بات مانتے نا، نہیں مانی، کیونکہ سازش تھی پوری۔ سازشی عناصر اپنے مذموم مقاصد پورے کرتے ہیں۔
اگر کسی سے سچی محبت ہو تو ان المحب لمن یحب مطیع، محب تو محبوب کی فرما برداری کرتا ہے، بات مانتا ہے۔ کیسا وہ محب ہے جو محبوب کی مانتا ہی نہیں ہے؟ دوسرا نظریہ انہوں نے یہ پھیلایا، ابن سبا پالٹی نے کیا نظریہ پھیلایا؟ جب وہ یہودی تھا نا، وہ کہا کرتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کی مسند کے وارث یوشع بن نون ہے، وہ وصی موسیٰ ہیں، وہ وارث موسیٰ ہیں۔ تو جب اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھا تو یہ بات پھیلانی شروع کر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی، آپ کے وارث، آپ کے بعد متصل، آپ کی مسند خلافت پر فائز ہونے والی ہستی حضرت علی ہے۔ یہ دوسرا نظریہ اس نے دیا۔ دونوں ہی ابن سبا یہودی کے پھیلائے ہوئے نظریے ہیں، ورنہ حضرت علی کا یہ عقیدہ قطعاً نہیں ہے۔ نہ حضرت علی اپنے آپ کو رب اور الہ کہتے تھے، نہ حضرت علی اپنے آپ کو خلیفہ بلا فضل کہتے تھے۔ آج ہے نا بعض اذانوں کی آواز آتی ہے، اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین و قاتل المشرکین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃہ بلا فصل۔ میں آپ کو بڑے آسن انداز سے دعوت فکر دیتا ہوں، جاؤ پورا ذخیرہ حدیث اہل سنہ کا چھوڑ دیجئے، اپنے گھر کا اور اپنے اصول کے مطابق ایک صحیح معتبر روایت نکال کے لے آؤ، حضرت علی کے دور میں اذان ہوتی ہو اور اس اذان میں یہ کلمہ کہا جاتا ہو۔ پورا ذخیرہ چھان مارو، ہماری کتابیں نہیں، اپنے گھر کی کتاب سے لے آؤ، ہم آج تمہاری بات ماننے کو تیار ہو جاتے، نہیں تو اس فقیر سے سن لو۔ جس طرح اہل سنہ کے نزدیک قرآن کے بعد 6 مشہور حدیث کی کتابیں ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، سنن ترمذی اور سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ، اہل سنہ ان کو کتب ستہ یا صحاح ستہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور دشمنان صحابہ کے ہاں 4 مشہور کتابیں ہیں جن کو صحاح اربع کہتے ہیں۔ ایک کتاب کا نام ہے الکافی، اس کے 3 حصے ہیں، 8 جلدوں میں ایران سے چھپی ہے۔ پہلی 2 جلدوں کا نام ہے الاصول من الکافی، اگلی 5 جلدوں کا نام ہے الفروع من الکافی، آخری جلد کا نام ہے 8ویں کا کتاب الروضہ من الکافی۔ یہ ان کی پہلی کتاب ہے، بنیادی۔ اس لیے اسی کتاب کے شروع میں ان کے محقق نے لکھا ہے، محمد بن یعقوب کلینی نے جب یہ کتاب لکھی تھی تو اس نے وہ جو 12ویں امام کا تصور ہے نا، محرم کے اشتہاروں میں آپ نے پڑھا ہوگا، کئی اشتہاروں پر لکھا ہوتا ہے جی ہماری مجلس جو ہے یہ زیر نگرانی قائم آل محمد، قائم آل محمد، اس کی نگرانی میں کانفرنس ہو رہی ہے، وہ غائب ہے قائم آل محمد۔ ان کے نظریے کے مطابق پہلے 2.5-3 سال کا بچہ تھا، غائب ہو گیا، اس کو غیبت صغریٰ کہتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے غائب ہو گیا تھا، پھر جب برآمد ہوا اس کے بعد پھر وہ پکا ہی غائب ہو گیا، اس کو غیبت کبریٰ کہتے ہیں۔ ابھی تک وہ نکلا نہیں ہے، وہ بھی ایک داستان ہے، کسی اور موقع پہ عرض کروں گا، ابھی آپ یہ بات سمجھے۔ وہ کہتے ہیں وہ ایک غار میں چلا گیا ہے۔ جب یہ محمد بن یعقوب کلینی نے کتاب لکھی نا تو یہ کتاب غار میں اس امام کے پاس لے گیا، اس نے کتاب دیکھ کر کہا ھذا کافن لشیعتنا،
یہ ہمارے شیعہ حضرات کے لیے کافی ہے، تو کتاب کا نام ہی کافی رکھ دیا ہے۔ تو یہ کافی 8 جلدوں میں ہے۔ پھر الاستبصار، تیسری کتاب تہذیب الاحکام، چوتھی کتاب الفقی من لا یحضرہ الفقی، کافی، استبصار، تہذیب الاحکام، الفقی من لا یحضرہ الفقی، یہ 4 ان کی معتبر کتابیں ہیں، ان کو کہتے ہیں صحاح اربع۔ تو یہ جو الفقی من لا یحضرہ الفقی کتاب ہے شیخ صدوق کی، اذان کا باب کھول لو، اہل سنت جو اذان دیتے ہیں پوری وہ اذان لکھی، ایک جملے کا اہل سنہ کے ساتھ فقہ جعفری کی اذان کا اس کتاب میں فرق لکھا ہے، وہ کیا؟ حی علی الفلاح کے بعد حی علی خیر العمل۔ باقی ساری اذان وہ ہے جو اہل سنہ دیتے ہیں، اور اذان لکھ کر آگے لکھا ہے ان ھذا الاذان هو الصحیح لا یزاد فیہ ولا ینقص، یہی اذان صحیح ہے، نہ اس میں زیادتی جائز ہے نہ کمی جائز ہے، نہ اس میں اضافہ جائز ہے نہ کمی جائز ہے۔ اور ساتھ لکھا ہے والمفوضات، اس کی حاشیے میں تشریح کی ہے، والمفوضات لعنہم اللہ قد وضعوا اخبارا وزادوا فی الاذان اشہد ان علی ولی اللہ۔ کہتے ہیں مفوضہ ایک فرقہ ہے، حاشیے میں لکھا ہے وہ فرقۃ ضالہ، ایک گمراہ، ان کا ایک گروپ ہے۔ قد وضعوا اخبارا، انہوں نے روایات تراش لی، خبریں گھڑ لی، وزادوا فی الاذان، اور اذان میں اضافہ کر دیا اشہد ان علی ولی اللہ کا۔ تو ان کے اپنے فقیہ کہتے ہیں کہ یہ اضافہ اذان میں ایک گمراہ فرقے نے کیا ہے، اور ان پر لعنت بھی ذکر کی۔ اور دوسری کتاب النہایہ فی مجرد الفقہ والفتاوی، ان کے علامہ طوسی کی، طبرسی کی۔ اور تیسری کتاب المبسوط فی فقہ الامامیہ، ان 2 کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ اذان کے اندر جو اضافہ کیا ہوا ہے نا، یہ جائز نہیں ہے، نہ یہ اذان کا حصہ ہے۔ تو حضرت علی کے دور میں تو تصور ہی نہیں تھا اس کلمے کا، تو انہوں نے کلمے کے اندر بھی، اذان کے اندر بھی حضرت علی کے رسول اللہ کے خلیفہ بلا فصل ہونے کا اضافہ کر ڈالا، جبکہ حضرت علی نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا۔ اٹھاؤ امام حاکم کی المستدرک الصحیحین، فضائل صحابہ کا چیپٹر، امام بہقی کی السنن الکبریٰ، تیسری کتاب الاعتقاد، تینوں کتابوں میں حدیث ہے جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ منتخب کر لیا گیا تو حضرت علی ابھی ثقیفہ بنو ساعدہ میں نہیں تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ کی نعش مبارک کے پاس گھر میں تھے۔ ان سے جب بات ہوئی تو انہوں نے تھوڑی سی ناراضگی کا اظہار کیا۔ کیا اظہار کیا؟ قد اخرنا عن المشاورۃ، علی فرمانے لگے ہمیں اتنا افسوس ہے کہ ہمیں مشاورت میں پیچھے رکھا گیا ہے، مشورے میں ہمیں بھی شریک کر لیتے۔ یہاں ایک نقطہ سمجھو، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ خلیفہ وہ ہوتا ہے جس کو اللہ منتخب کرے، لوگ اس کو مشورے سے منتخب نہ کرے۔ خلافت اور امامت ان کے نزدیک اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے۔ آپ کے ہاں اسلام کے کتنے رکن ہیں معلوم ہے؟ کتنے ہیں؟ تھوڑی سستی اتار لو، کتنے ہیں؟ 5۔ کون کون سے؟ نمبر 1 شہادتین کا
اقرار اللہ کی توحید اور نبی پاک کی رسالت، کلمہ شہادت جس کو آپ کہتے ہیں، شہادتین کا اقرار، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہی ہے کہ اور ہیں کوئی؟ یہی 5 رکن ہے نا یار، لوگوں کے یہاں یہ نہیں ہے۔ ان کے 5 رکن کیا ہیں؟ توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت۔ توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت۔ نبوت کے ساتھ امامت بھی ان کے ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے۔ کبھی ہم ان کی کتابوں میں پڑھتے تھے کہ امام نبی سے اونچا ہوتا ہے، جیسا کہ باقر مجلسی نے اپنی کتاب حیات القلوب کے اندر جلد سوم جو فارسی کا نسخہ ہے صفحہ نمبر 6 پر یہ لکھا ہے، مرتبہ امامت بالا تر از مرتبہ پیغمبری است۔ امامت کا رتبہ پیغمبری کے رتبے سے اونچا ہے۔ کبھی پڑھا کرتے تھے، یہ بولتے نہیں تھے، اب اس سیزن میں بولنے لگے ہیں۔ کبھی اب شہنشاہ نقوی کا ایک کلپ پڑا ہوا ہے اور بھی ان کے بہت سارے نیٹ کے اوپر، وہ کہتا ہے کہ ہم اعلانیہ کہتے ہیں کہ ہمارے عقیدے میں حضرت علی تمام نبیوں سے افضل ہے۔ امامت کو نبوت سے اونچا مانتے ہیں۔ اہل سنہ کا عقیدہ یہ ہے اللہ کے نبیوں سے کوئی ان کے صحاب میں سے اونچا نہیں ہے۔ ان کے ہاں حضرت علی کی امامت اور 12 کے 12 جو امام یہ مانتے ہیں ان کو نبیوں سے بھی اونچا مانتے ہیں۔ تو امامت ان کا بنیادی عقیدہ ہے۔ کہتے ہیں امام وہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے مقرر ہو۔ لے آؤ کوئی دلیل پھر 12 اماموں کی، قرآن کی کوئی آیت پڑھو نا، اللہ نے کہا ہو کہ نبی کے بعد حضرت علی خلیفہ ہے، حضرت علی کے بعد حضرت حسن ہے، حضرت حسن کے بعد حضرت حسین ہے، حضرت حسین کے بعد علی زین العابدین ہے، علی زین العابدین کے بعد محمد باقر ہے، محمد باقر کے بعد جعفر صادق ہے، جعفر صادق کے بعد موسیٰ کاظم ہے، موسیٰ کاظم کے بعد علی نقی ہے، علی نقی کے بعد محمد تقی ہے، محمد علی نقی، محمد تقی، پھر حسن عسکری، پھر 12واں۔ لاؤ نا کوئی آیت، کہاں سے لائیں؟ پورا قرآن جو مسلمانوں کے گھروں میں ہے، یہ قرآن پڑھ جاؤ تو اس قرآن میں ایسی کوئی آیت نہیں ہے۔ اسی لیے یار لوگوں نے اس قرآن کو بھی ماننا چھوڑ دیے۔ ان کا اصل قرآن وہ ہے جو حضرت علی نے لکھا تھا اور علی سے ہوتا ہوا 12ویں امام تک پہنچا اور وہ لے کے غار میں چلا گیا۔ اب وہ کب آئے گا یہ بھی ایک داستان ہے، میں ابھی ادھر نہیں جاتا۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی زندگی میں یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ خلافت میرا حق ہے۔ جاؤ نہج البلاغہ اٹھا کے پڑھو، نہج البلاغہ میں لکھے حضرت عثمان کی شہادت کے بعد جب لوگوں نے حضرت علی سے کہا کہ اب آپ کو خلیفہ چنتے ہیں، حضرت علی نے فرمایا تھا دعونی فالتمسوا غیری، مجھے چھوڑ کر کسی اور کو خلیفہ بنا لو، میں خلیفہ کی بجائے وزیر بننا بہتر سمجھتا ہوں۔ اگر علی کا حق ہوتا تو تیری نہج البلاغہ کہتے ٹھیک ہے میرا حق کا سب کیا تو چلو آپ مل رہا ہے میں لے لیتا ہوں۔ دعونی والتمسوا غیری، مجھے چھوڑ دیجئے اور جا کر میرے علاوہ کسی اور کو خلیفہ چن لے۔ انا لکم وزیرا، میں تمہارا وزیر ہی بہتر ہوں۔ حضرت علی نے کبھی دعویٰ نہیں کیا۔ تو حاکم کی حدیث میں یہ ہے، کہنے لگے مجھے ہمیں اتنا افسوس ہے کہ ہم مشورے سے پیچھے رکھے گئے، لیکن لا ننکرو شرف ابی بکر وکبرہ، ابو بکر کی شرف، اس کی عظمت، اس کی رفت اور اس کا خاندان میں بڑا ہونا، اس کے ہم منکر نہیں ہیں۔ اور کیسے انکار کر سکتے ہیں؟
علی کہتے ہیں ہم ابو بکر صدیق کا انکار نہیں کر سکتے. کیوں؟ ساتھ فرمایا ابو بکر وہ ہیں جنہیں قرآن کہتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. ابو بکر وہ ہیں ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. قرآن کہتا ہے میرا نبی ان دو میں سے دوسرا تھا جب دونوں غار میں تھے. ثانی اثنین، ایک اللہ کے نبی اور دوسرے ابو بکر. ایک اللہ کے نبی اور دوسرے ابو بکر. اذ ہما فی الغار، جب دونوں غار میں تھے. ساتھ علی فرماتے ہیں ابو بکر تو وہ ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تھے نا، آخر عمر میں نماز کا وقت ہو گیا، میرے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو لوگوں کو نماز پڑھائے. جب ابو بکر صدیق نے نبی پاک کی زندگی میں نماز پڑھائی تو کیا حضرت علی گھر چلے گئے تھے؟ مسجد چھوڑ کے نماز نہیں پڑھی تھی؟ نبی کی زندگی ہے کہ آخری ایام، حدیث خود حضرت علی بیان کر رہے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. نبی حکم دے ابو بکر میرے مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھائے، علی نبی کے حکم کی مخالفت کر سکتے؟ نماز چھوڑ کے گھر جا سکتے؟ صدیق مصلی پہ ہیں امام، باقی صحابہ کے ساتھ علی اور عباس، نبی پاک کے چچا حسن اور حسین بھی پیچھے ابو بکر صدیق کے. علی نے تو اپنا امام ابو بکر صدیق کو مانا، تم علی کا نام لے کے صدیق کو گالی، علی کے امام کو گالی. علی نے تو صدیق کا مقام ہی بہت بیان کیا ہے. امام ابن تیمیہ کے بقول حضرت علی سے 80 بندوں نے یہ حدیث بیان کی ہے. صحیح بخاری میں کئی جگہ ہے، 19 مرتبہ یہ حدیث امام احمد ابن حنبل مسند احمد میں لائے. ان راویوں میں سے ایک حضرت علی کا بیٹا ہے محمد ابن الحنفیہ، جو حضرت علی کی بیوی فاطمہ کے بعد دوسری بیوی سے بیٹا تھا، محمد ابن الحنفیہ. اس کو ابن الحنفیہ ماں کے سر نسبت اس لیے دے کر کہا جاتا ہے تاکہ بی بی فاطمہ کی اولاد اور باقی بیویوں کی اولاد میں فرق ہیں علی کے بیٹے. محمد ابن الحنفیہ سیدنا علی کے بیٹے کہتے ہیں میں نے اپنے والد محترم سے پوچھا ابا جان نبی پاک کے بعد سب سے بہتر کون ہے؟ فرمایا رسول پاک کے بعد سب سے بہتر اس امت میں ابو بکر ہیں، پھر عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہما. یہ حضرت علی کا فرمان بخاری میں بھی، ابو داؤد میں بھی، مسند احمد میں بھی اور بے شمار کتابوں میں موجود ہے. فرمایا کہ نبی پاک کے بعد اس امت میں سب سے افضل، سب سے خیر والا، سب سے بہتر ابو بکر صدیق، پھر اس کے بعد عمر فاروق ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. یہ حضرت علی کا فرمان ہے. آئیے ایک فرمان اور سناؤں آپ کو حضرت علی کا. وقت بہت ہو رہا ہے، بس آخری بات کرتا ہوں. میں نے سنم ڈال جانا، کوئی لمبا سفر گھنٹہ ہو رہا ہے. موضوع تو بہت طویل ہے، اب جتنا کہ بیان ہو سکتا ہے، لیکن میں نے اس لیے گزارش کی پہلے کہ ابھی میں نے بہت دور جانا ہے، پنڈی سے آگے میرا صبح کا درس ہے. تو بات سمجھیے، حضرت علی کا ایک اور فرمان سن لیجئے. ایک حدیث بیان کرتے ہیں علی رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت علی کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے 12 دفعہ اپنے ان کانوں سے کہتے ہوئے سنا. یہ حدیث بخاری میں، مسلم میں، مستدرک حاکم میں، ان گنت کتابوں میں ہے. بخاری مسلم چونکہ ہمارے یہاں سب سے معتبر سمجھی جاتی ہے، اس لیے میں ان کا حوالہ دے رہا ہوں. حضرت علی کیا کہتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے نبی پاک کو 12 دفعہ کہتے ہوئے سنا. اب کیا فرماتے؟ دخلت انا و ابو بکر و عمر، میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے. خرجت انا و ابو بکر و عمر، میں ابو بکر اور عمر فلاں جگہ سے نکلے. ذهبت انا و ابو بکر و عمر
میں ابو بکر اور عمر گئے، نبی پاک جب بھی تذکرہ کرتے میں فلاں جگہ گیا، فلاں جگہ میں داخل ہوا، فلاں گھر سے میں نکلا، تو اپنے ساتھ ابو بکر اور عمر کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ اور بخاری میں حدیث ہے، وہ لمبی حدیث ہے جس کا خلاصہ یہ ہے، ایک شخص کے پاس گائے تھی، وہ گائے کو لے کر جا رہا تھا، راستے میں تھک گیا تو گائے پر سوار ہو گیا، گائے بول پڑی، گائے بول کر کہتی ہے انا ما خلقنا لہذا انما خلقنا للحرث، ہمیں سواری کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، ہمیں تو کھیتی باڑی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ لوگوں نے بڑا تعجب کیا، کہنے لگے دیکھو یار، گائے ہے اور بات کر رہی ہے، بول رہی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اومنو بہی و ابو بکر و عمرا وہما ما سما، فرمایا میں ابو بکر اور عمر اس بات پر ایمان رکھتے اس کے بولنے پر، حالانکہ نہ ابو بکر وہاں تھے نہ عمر وہاں تھے۔ نبی پاک نے کہا میں بھی ایمان رکھتا ہوں اس پر، ابو بکر بھی ایمان رکھتے ہیں، عمر بھی ایمان رکھتے ہیں، جبکہ دونوں موقع پر موجود نہیں تھے۔ پھر تذکرہ فرمایا ایک بھیڑیا تھا، وہ ایک چرواہے کی بکریوں میں سے بکری اٹھا کے بھاگا، چرواہا اس کے پیچھے دوڑا، بکری چھڑا لی، بھیڑیا بول پڑا، بھیڑیا بول کر کہتا ہے آج تو نے چھڑا لی ہے، جب یوم السبع ہوگا، یعنی بالکل درندوں کا دن، کوئی انسان نہیں ہوگا اس وقت میدان میں، سارے درندے ہوں گے، یوم السبع جب ہوگا اس دن میں اس کو پکڑوں گا تو کون چھڑائے گا؟ لوگوں نے پھر تعجب کیا، بھیڑیا دیکھو ہو کر جانور بول رہا ہے، بات کر رہا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا میرا بھی اس کے بولنے پر ایمان ہے، ابو بکر کا بھی ایمان ہے، عمر کا بھی ایمان ہے، حالانکہ یہ دونوں صحابی موقع پر موجود نہیں تھے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ نے بھی یہ بات سمجھائی کہ نبی پاک کا کتنا یقین تھا ابو بکر اور عمر پر کہ یہ دونوں موقع پر موجود نہیں بھی ہیں، میرے نبی نے ایمان میں اپنے ساتھ دونوں کو شریک کر کے بتایا، میں بھی مانتا ہوں، میرا ابو بکر بھی مانتا ہے، میرا عمر بھی مانتا ہے۔ تو ابو بکر اور عمر کو تو نبی بھی مان رہے ہیں، علی بھی مان رہے ہیں، علی زین العابدین بھی مانتے ہیں۔ ان حضرات کی معتبر کتابوں میں سے کشف الغمہ فی معرفت الائمہ علی بن عیسیٰ عربلی کی جلد 2 میں لکھا ہے سیدنا علی زین العابدین کے پاس عراق سے کچھ لوگ آئے۔ کہاں سے؟ عراق سے۔ عراقی کون تھے؟ قاتلان حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایران سے چھپی ہوئی کتاب العیون العبرہ فی مقتل سید الشہداء، دوسری کتاب تبرسی کی الاحتجاج، تیسری کتاب باقر مجلسی کی جلال عیون، تینوں کتابوں میں لکھا ہوا ہے جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کا خانوادہ میدان کربلا میں بے دردی کے ساتھ ظالمانہ طور پر شہید کر دیا گیا، مردوں میں سے جو ہستی بچے وہ علی زین العابدین تھے، جنہیں بیمار کربلا بھی کہا جاتا ہے۔ کئی اشتہاروں پر آپ پڑھیں گے ماتم میں بیمار کربلا، اور کچھ عورتیں تھیں۔ یہ قافلہ کربلا سے لے کر کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ علی زین العابدین نے دیکھا کوفے کی عورتیں، ان کے مرد کپڑے پھاڑ رہے ہیں، گریبان چاک کر رہے ہیں، چہروں پہ تھپڑ مار رہے ہیں، بال کھسوٹ رہے ہیں، ماتم کنا ہیں۔ ان کا ماتم دیکھ کر علی زین العابدین نے فرمایا ہاؤلائے یبکون علینا فمن قتلنا، یہ لوگ ہمارے اوپر رو رہے ہیں، پھر ہمیں بتایا جائے ہمارے قاتل کون ہیں۔
بعض اوقات قاتل مار کر مظلوم بن جاتے ہیں۔ قرآن سے پوچھ لو، یوسف علیہ السلام کے بھائی یعقوب علیہ السلام سے اجازت مانگ کر بھائی کو ساتھ لے گئے اور جا کر ڈرامہ کر کے کنویں میں ڈال دیا اور کرتا ان کا اتار کر اس کو کسی جانور کے خون سے آلودہ کر کے لے آئے اور آ کر اپنے باپ کو کہا ابا جان ہمارے بھائی کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ تو کس حال میں آئے؟ کرتا بھی یوسف علیہ السلام کا، سامان بھی ان کے پاس، آئے کیسے؟ قرآن کہتا ہے جاؤ اباہم عشاء یبکون، عشاء کے وقت روتے ہوئے باپ کے پاس آ گئے، ہمارے بھائی کو بھیڑیا کھا گیا۔ تو پھینکا کس نے تھا کنویں میں؟ بھائیوں نے۔ یوسف علیہ السلام کا کرتا بھی کن سے برآمد ہوا؟ بھائیوں سے۔ رو کون رہے ہیں؟ رونے والے ہی مارنے والے ہیں۔ علی زین العابدین کہتے ہیں ہؤلاء یبکون علینا فمن قتلنا، یہ لوگ ہمارے اوپر رو رہے ہیں، ہمیں بتاؤ نا پھر قاتل کون ہے ہمارا؟ جاؤ اٹھاؤ اپنی تیسری ایک اور کتاب خلاصۃ المصائب، تمہارے یہاں لاہور سے چھپی ہے، موچی دروازہ اندرون، وہاں سے خلاصۃ المصائب، اس میں لکھا ہے حضرت حسین کے قاتلوں میں لیس فیہم شامی ولا حجازی بل جمیعہم من اہل الکوفہ، قاتلان حسین میں نہ کوئی شامی تھا نہ کوئی حجازی اور مکے اور مدینے کا تھا، بل جمیعہم من اہل الکوفہ، سارے کے سارے کوفی تھے، وہ اہل کوفہ۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث سن لیجئے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، عراق کا ایک بندہ حج پہ آیا، احرام باندھا ہوا ہے، ابن عمر سے مسئلہ پوچھتا ہے حاجی نے احرام باندھا ہوا ہو، حالت احرام میں مچھر مار دے تو کیا جرمانہ ہے؟ ابن عمر فرماتے ہیں عراقیوں تمہارے اوپر بھی بڑا تعجب ہے، حضرت حسین نواسہ رسول کو شہید کرتے وقت نہیں پوچھا کہ اس جرم کی سزا کیا ہے، آج مچھر مارنے کا جرمانہ پوچھتے ہو؟ ابن عمر بھی سمجھتے تھے کہ قاتلان حسین کوفے اور عراق کے لوگ تھے، تو کشف الغمہ میں علی بن عیسیٰ نے لکھا ہے کہ علی زین العابدین کے پاس عراق سے کچھ لوگ آئے، فقالوا فی ابی بکر و عمر و عثمان، انہوں نے ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کچھ نازیبہ کلمے کہنے شروع کر دی۔ علی زین العابدین نے فرمایا مجھے ایک سوال کا جواب دو۔ کیا سوال پوچھا؟ پوچھا یہ بتاؤ کیا تم مہاجرین میں سے ہو؟ یہ واقعہ ہمارے ہاں بھی اہل سنہ کی کتابوں میں سے امام قرطبی نے تفسیر میں بیان کیا۔ پوچھا بتاؤ کیا مہاجرین میں سے ہو؟ کہنے لگے ہم مہاجر نہیں ہیں۔ فرمایا پھر ایک اور سوال کا جواب دے دو، تم مہاجر نہیں ہو، کیا انصاری ہو؟ کہنے لگے ہم انصاری بھی نہیں۔ علی زین العابدین فرماتے ہیں پھر میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں تم وہ بھی نہیں ہو جن کا مہاجرین اور انصار کے بعد ذکر ہے۔ سورہ حشر میں پہلے مہاجروں کا ذکر، پھر انصاریوں کا ذکر، ثم الذین جاؤوا من بعدہم، پھر مہاجرین اور انصار کے بعد آنے والوں کا ذکر۔ وہ آنے والے کیا کہتے ہیں؟ ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ مہاجرین انصار کے بعد میں آنے والے کیا کہتے ہیں؟ اے ہمارے رب ہمیں بھی بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان میں سبقت لے گئے، مہاجرین انصار ان کو بھی بخش دے۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، ان ایمان والوں کے لیے ہمارے دلوں میں کوئی کھوٹ اور کینہ اور بغض اور حسد نہ رکھ۔ تو کہنے لگے قرآن کہتا ہے
پہلے مومن کون ہے؟ مہاجر، دوسرے کون ہے؟ انصاری، اور تیسرے کون ہے؟ جو مہاجرین اور انصار کے لیے اللہ سے دعا مانگتے ہیں اور ان کے سینوں میں مہاجرین اور انصار کا بغض نہیں ہے۔ تو جب مہاجر بھی نہیں ہو، انصاری بھی نہیں ہو، علی زین العابدین قسم کھا کے کہتے ہیں تمہارا تیسرے بھی ایمان والے گروہ سے تعلق نہیں ہے۔ اخرجو انی فعل اللہ بکم، میرے پاس اٹھ کے دفع ہو جاؤ، اللہ تمہارا بیڑا غرق کرے، تمہیں تباہ و برباد کرے۔ علی زین العابدین کے بیٹے امام باقر کی بھی آج چلتے چلتے بات سنا دوں، صحیح سند کے ساتھ۔ امام ابن اسحاق نے تاریخ دمشق میں لکھا ہے، امام محمد باقر قسم کھا کر کہتے ہیں واللہ انی اتولاہما واحبہما، اللہ کی قسم ہے میں ابو بکر اور عمر سے دوستی رکھتا ہوں اور ان دونوں سے محبت کرتا ہوں۔ کون کہہ رہے؟ امام باقر، علی زین العابدین کے بیٹے، حضرت حسین کے پوتے، علی کے رضی اللہ عنہ کے پڑ پوتے، کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی قسم میں ابو بکر سے اور عمر سے دوستی رکھتا ہوں اور محبت کرتا ہوں۔ یہاں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہیں یار لوگ یہ نہ کہہ دیں وہ تو تقیہ کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، اوپر اوپر سے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہہ رہے تھے، اندر سے نہیں کہہ رہے تھے۔ یہ بھی ہے نا ان کے مذہب کا ایک حصہ تقیہ۔ اصول کافی میں لکھا ہے، کہتے ہیں امام جعفر صادق نے کہا، ان کے منسوب کر کے حدیث بنائی ہوئی ہے، التقیۃ من دینی ومن دین آبائی لا دین لا دین لمن لا تقیہ لا، کہتے تقیہ میرے باپ دادے کا دین ہے، جو تقیہ کرتا نہیں ہے اس کا دین ہی نہیں۔ تو ہو سکتا ہے انہوں نے لوگوں کے سامنے تقیہ کرتے ہوئے کہہ دیا ہو، نہیں۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ ان کان فی نفسی غیرہا فلا نالتنی شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوم القیامہ۔ لوگوں سن لو، میں محمد باقر تمہیں یہ کہتا ہوں، میں ابو بکر عمر سے پیار کرتا ہوں، ان سے دوستی رکھتا ہوں، اگر میرے دل کے اندر اس کے سوا کوئی اور بات ہو، مجھے کل قیامت والے دن میرے نانا محمد کی سفارش نصیب نہ ہو۔ اور امام جعفر صادق وہ تو ان کا ماں کی طرف سے نسب جڑتا ہی صدیق اکبر کے ساتھ ہے۔ ابو بکر صدیق کے 3 بیٹے تھے، عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ بن ابی بکر، محمد بن ابی بکر۔ محمد بن ابی بکر کو اللہ نے بیٹا دیا، اس کا نام رکھا قاسم، قاسم بن محمد بن ابی بکر۔ یہ قاسم بن محمد بن ابی بکر مدینے کے 7 بڑے مشہور فقہاء میں سے ایک فقیہ بنے۔ صدیق کا پوتا قاسم بن محمد بن ابی بکر، دوسرا بیٹا عبد الرحمن بن ابی بکر۔ عبد الرحمن کو اللہ نے بیٹی عطا فرمائی، انہوں نے اپنی بہن اسماء بنت ابی بکر کے نام پر اپنی بیٹی کا نام رکھا اسماء، اسماء بنت عبد الرحمن بن ابی بکر۔ تو اسماء ابو بکر صدیق کی کیا لگی؟ پوتی۔ قاسم کیا لگا؟ پوتا۔ اس پوتی اور پوتے کا آپس میں نکاح ہو گیا، دونوں کے نکاح سے اللہ نے ایک بیٹی دی، اس کا نام تھا ام فروا۔ اس ام فروا کی شادی امام محمد باقر سے ہوئی، تو امام باقر اور ام فروا کے نکاح سے جعفر صادق پیدا ہوئے، جس کے نام پر تو نے فقہ جعفری بنائی، ذرا نسب نامہ تو اٹھا کے دیکھ۔ ان کی ماں ام فروا باپ اور ماں دونوں کی طرف سے صدیق کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسی لیے تیری کتاب کشف الغمہ میں لکھا ہے، جب امام جعفر صادق امام محمد باقر سے مسئلہ پوچھا گیا کہ سونے تلوار کو سونے کی پان دینا جائز ہے یا نہیں،
تو تیرے امام نے کہا تھا قد حل ابو بکر صدیق سیفہ، ابو بکر صدیق نے اپنی تلوار کو سونے کی پان دی ہوئی تھی، اور وہ کوئی تھا تیری نسل کا گالیاں دینے والا۔ اس نے کیا کہا؟ جعفر صادق سے کہتا، امام باقر سے کہتا ہے تم ابو بکر کو صدیق کہتے ہو؟ یہ بات سنتے ہی امام باقر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے، قبلے کی طرف منہ کر لیا، قبلہ رخ ہو کر فرمایا نعم صدیق، نعم صدیق، نعم صدیق، فمن لم یکن لہ الصدیق فلا صدق اللہ قولا لہ فی الدنیا والآخرہ۔ ہاں میں ابو بکر کو صدیق کہتا ہوں، ہاں ابو بکر صدیق ہیں، ہاں ابو بکر صدیق ہیں، 3 بار فرمایا۔ پھر کہا جو ابو بکر کو صدیق نہ مانے اللہ اس کو دنیا اور آخرت میں سچا نہ کرے۔ اور خانوادہ علی تو آل بیت رسول جن کو تم مانتے ہو، وہ سارے امام صدیق اکبر کے اور فاروق اعظم کے حبدار ہیں، ان کے ماننے والوں اور پیار کرنے والوں میں سے ہیں۔ تیری محبت اگر حضرت علی سے سچی ہے، بی بی فاطمہ زہرا سے سچی ہے، حسن و حسین سے سچی ہے، علی زین العابدین سے سچی ہے، محمد باقر سے سچی ہے، جعفر صادق سے سچی ہے، موسیٰ کاظم سے تیری اگر محبت سچی ہے، تو یہ تو علی کا سارا گھرانہ ہی صدیق و عمر کو ماننے والا۔ تو لہذا میرے بھائیوں، ابو بکر صدیق کے بارے میں ہمارا وہی عقیدہ ہے جو حضرت علی کا ہے، فاروق اعظم کے بارے میں وہی عقیدہ ہے جو حضرت علی اور ان کے خانوادے کا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے علی کا نام استعمال کرتے ہیں، علی کی بات نہیں مانتے۔ تو میرے بھائیوں، کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی اگر کوئی شخص تنقید کرتا ہے، شان میں گستاخی کرتا ہے، آخری فتویٰ سننے جرار تعدیل کے بہت بڑے امام بخاری کے بھی استاد امام یحییٰ بن معین کی تاریخ میں لکھا ہے کل من یشتم عثمان او طلحہ او احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دجال لا یکتب حدیثہ، اور ہر وہ شخص جو ہے جو حضرت عثمان کو گالی دے، طلحہ کو گالی دے، کسی ایک صحابی کو گالی دے، دجال لا یکتب عنہ، وہ دجال ہے، اس سے روایت نہ لکھی جائے، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، سب لوگوں کی لعنت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس لعنت والے عمل سے محفوظ فرمائے اور رسول پاک کے صحابہ کا خادم اور غلام بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔